لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأردن القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنهم ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتعنا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ سید صاحب حسین رضوی مرحوم ابن سید تراب علی رضوی مرحوم کی روح کے لیے پڑھ دیں باواز بلند نعرہ صلوات جاری زبان حق پہو فیضان ہم کو تو بولتا ہوا قرآن چاہیے دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی غبار دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی غبار دامن علی کا تھا منے ایمان جاری زبان حق پغو ہو مبارک شاپ
ہو مبارک شافع روز جزا پیدا ہوا ہو مبارک شافع روز جزا پیدا ہوا آج 10واں نائب خیر الورا پیدا ہوا آج 10واں نائب خیر الورا پیدا ہوا اطرت اطرت اطغار کا چوتھا علی مقام ہم شرف یہ حیدر کرار کا پیدا ہوا ہم شرف یہ حیدر کرار کا پیدا ہوا ہے نقیغہ دی ولی جس کا لقب وہ شاغ دی جانشین مرتضی صلی اللہ پیدا ہوا جانشین مرتضی صلی اللہ پیدا ہوا ہے محمد محمد دیکھ کر روئے پسر شاداں بہت ہو بغو جو ہم شبیغ مرتضی پیدا ہوا ہو بغو جو ہم شبیغ مرتضی پیدا ہوا کیا فضیلت کیا فضیلت وہ بیان 10ویں امام پاک کی مثل جد بدر و دجا شمس و ضحیٰ پیدا ہوا مثل جد بدر و دجا شمس و ضحیٰ پیدا ہوا حکمران دو جہاں فرما روائے سامرا تاجدار دین امام دو سرا پیدا ہوا تاجدار امام دو سرا پیدا ہوا کرے لطیفے کرے لطیفے بے نوا ورد زبان شکر خدا فضل خالق سے ہمارا پیشوا پیدا ہوا فضل خالق سے ہمارا پیشوا پیدا ہوا ہو مبارک شافع روز جزا پیدا ہوا کے ساتھ نعرہ سلوات
تقدیر کا بدلتے گئے علی سے کام خدا خدائی کے سارے چلتے گئے یہ معجزہ ذرا آپ بھی تو سن لیجئے علی کے نام سے گرتے ہوئے سنبھلتے گئے علی نوشتہ ہے جب ذکر جب ذکر غدیر خم آئے ایمان کی خوشبو آتی گئے جب ذکر غدیر خم آئے ایمان کی خوشبو آتی ہے ہم گھر میں صحیح مسجد میں سقیم میدان کی خوشبو آتی ہے ہم گھر میں صحیح مسجد میں صحیح میدان کی خوشبو آتی ہے خیاط خیاط کہاں سے آیا گئے کس کے لیے تحفے لایا گئے کیا زمین پر جنت کے دربار کی خوشبو آتی ہے کیا زمین پر جنت کے دربار کی خوشبو آتی ہے جب نقطہ جب نقطہ بات سے ہوتا گئے آغاز کلام باری کا اوراق کتاب حق سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے اوراق کتاب حق سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے انسان میں سب کو کیا سمجھو ہاں جس کو علی کا عشق ملے ایسے ہی بشر سے بس مجھ کو انسان کی خوشبو آتی ہے ایسے ہی بشر سے بس مجھ کو انسان کی خوشبو آتی ہے
تیرے خمائے ایمان کی خوشبو آتی ہے دارانے دارانے تلاوت بلغ پر جس وقت نظر جاتی ہے آیت سے غدیر محفل اعلان کی خوشبو آتی ہے آیت سے غدیر محفل کے اعلان کی خوشبو آتی ہے عباس علی کی صورت میں شاید لب دریا پہنچے گئے ساحل کی ہوا سے مولا کے ارمان کی خوشبو آتی ہے ساحل کی ہوا سے مولا کے ارمان کی خوشبو آتی ہے مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کے خوشبو آتی ہے تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کی خوشبو آتی ہے کرتا گئے کرتا گئے جو اختر ذکر ہے علی الفاظ کے غنچے کھلتے گئے ہر سانس معطر ہوتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے ہر سانس معطر ہوتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے اللہم صلی اللہ صلوات بر محمد و آل محمد لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے ایک صلوات کا سہارا دیجیے صحیح کو صحیح غلط کو غلط صحیح کو صحیح غلط کو غلط لکھو جب بھی لکھو ہمیشہ حق ہی لکھو ہماری آرزوں سے کیوں آج جلتے ہو تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھو سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے پردہ غیب سے
چاند نکلنے والا ہے، سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، استقبال اللہم استقبال وارث حیدر کی خاطر، استقبال وارث حیدر کی خاطر، کعبہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، یہ سن کر بانی یہ سن کر بانی پہ بڑھائے گا وہ نماز، یہ سن کر پانی پہ بڑھائے گا وہ نماز، سنتے ہیں پتھر بھی پگھلنے والا مولا سارے جہاں کا بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، جوش میں ہے جوش میں ہے یوں صبر حسینی کہ یہ دل، جوش میں ہے یوں صبر حسینی کہ یہ دل، بھی کا شجر پھر پھول پھلنے مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے ہے، پردہ غیب نکلنے مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، نالین شبیر نالین شبیر ہے اس کے پاؤں میں، نالین شبیر ہے اس کے پاؤں میں، وہ بھی سرے بیعت کو کچلنے والا مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، دہشت گرد بنے وہ دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں، دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں، شے کے تبرک پر جو پلنے والا مولا سارے جہاں کا رنگ بدلنے ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، نالین شبیر نالین شبیر ہے اس کے پاؤں میں، نالین شبیر ہے اس کے پاؤں میں، وہ بھی سرے بیعت کو کچلنے والا مولا سارے جہاں کا والا ہے، پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے، مولا سارے جہاں کا بدلنے والا ہے، پردہ غیب
سے چاند نکلنے والا اللہم صلی ایک نعرہ صلوات. منقبت کی یہ محفل کیا سجی سجائی ہے، کس کے مسکرانے سے یہ بہار آئی ہے، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے. ایک نعرہ صلوات. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ، جب علی آ گئے زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، جب خدا کو جب علی آ گئے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر ہے، موت سے کیا حذر ہے، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی، جب علی آ گئے غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو جب علی آ گئے جبرائیل اور خامبر پا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو جب علی آ گئے
مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے پتہ اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، جب خدا کو پکار عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ صلوات پر محمد و علیہ بارے دیگر صلوات پر شعر میں سے نظر کر رہا ہوں، خانواد مرحومین کی نظر کر رہا ہوں، تمام حالات کی نظر کر رہا ہوں، شعر میں سے جو 1400 برس کا فاصلہ ہے، جو 1400 برس کا فاصلہ غم شبیر میں ایک آن کا ہے، غم شبیر میں ایک آن کا ہے، سہارا دیتا ہے ہر ایک غم سہارا دیتا ہے ہر ایک غم میں، یہ غم کتنا بڑا مشکل کشا ہے، یہ غم کتنا بڑا مشکل کشا ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے ایک مطلب کچھ نظر کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے سو میں فدا و ذکر علی ولی، مجھے فیض ایسا عطا ہوا، میں فدا بذکر علی ولی، مجھے فیض ایسا عطا ہوا، میری زندگی کا ورق ورق ہے ثنائے حق سے سجا ہوا، شے نظر کر رہا ہوں، میری زندگی کا ورق ورق ہے ثنائے حق سے سجا ہوا، ہے میری زبان
مست ہوں. ذرا آپ غور سے دیکھ لیں کوئی چہرہ ہے کیا بجھا ہوا. ہے میری زبان پلی علی، میں علی کی مدح میں مست ہوں. ذرا آپ غور سے دیکھ لے کوئی چہرہ ہے کیا بجھا ہوا. ہے علی کی ذات و معجزہ، جہاں حیرتیں ہے قدم قدم. شب ہجر کا جو رسول تھا وہ نصیریوں کا خدا ہوا. شب ہجر کا جو رسول تھا وہ نصیریوں کا خدا ہوا. شے نظر کرام آخر زندگی. شب ہجر کا جو رسول تھا وہ نصیریوں کا خدا ہوا. تیرا عشق اصل میں دینی ہے، تیرا در ہی راہ نجات ہے. جو جھکا یہاں وہ بھر گیا، جو جدا ہوا وہ فنا ہوا. ممنون و مشکور سماعت. تیرا عشق اصل میں دینی ہے، تیرا در ہی راہ نجات ہے. جو جھکا یہاں وہ بھر گیا، جو جدا ہوا وہ فنا ہوا. جو جھکا یہاں وہ بھر گیا. شے نظر کراؤں. میری زندگی میں علی علی، میری قبر میں بھی علی علی. میری زندگی میں علی علی، میری قبر میں بھی علی علی. یہی لوریوں میں سنا ہوا، یہی نام لے کے بڑا ہوا. یہی لوریوں میں سنا ہوا، یہی نام لے کے بڑا ہوا. آخر سے نظر کراؤں سولار جب کے حوالے سے دیکھیے حاصل کلام سے نظر کراؤں. جو ہی نکلے کعبے سے مرتضیٰ، تو نبی نے دل سے لگا لیا. کہا شکر حق کے آیا ہوا، وہ خزانہ تھا جو چھپا ہوا. کہا شکر حق عیا ہوا، وہ خزانہ تھا جو چھپا ہوا. مقطع بھی ملاحظہ کیجئے. میں کہاں علی کی ثنا کہاں، میں تو خاک ہوں وہ خدا کا نور. اے خدا اے ساخی وہ لفظ دے جو آیتوں سے دھلا ہوا. اے خدا اے ساخی وہ لفظ دے جو آیتوں سے دھلا ہوا. 2-3 بند کی فرمائش.
ایک سلوات کا سارا تعمیل حق میں استاد کے دیکھیں ایک سلوات کا اور سارا زمین و آسمان یہ دیتے ہیں صدا سبھی کا آسرا میرا حسین ہے خدائی کا حشم رسولوں کا بھرم ہر ایک نبی کی انتہا حسین ہے زمین و آسمان نام مولا حسین ہے سو مل کے سالے سو سبھی کا میرا بند نہ سکر آئی صدا یا محمد سجدے کو دیجے طوالت خوشی ہو پسر فاطمہ کا ہاں بس یہی ہے عبادت یہ حق کا راز ہے یہی نماز ہے نمازوں کی بقا میرا حسین ہے زمین و آسمان یہ دیتے ہیں سبھی کا آسرا میرا حسین ہے زمین و آسمان یہ دیتے ہیں سبھی کا بن نظر میرا حسین ہے فطر اسی ہے کیا کیا ہے راہب شے ہے عطا کا سمندر سارا نظام مشیت ان کے کرم کا ہے پے کر وہ جب نواز دے تو بے نیاز دے مخدروں کا کبریاء حسین ہے مخدروں کا کبریاء حسین ہے زمین و آسمان یہ دیتے ہیں سبھی کا ماتم کے حوالے سے بن نظر کرو آگا جن آپ کی نظر کرو ماتم کے حوالے طوفان آئے ہزاروں غم شاہدی کا نہ بدلا جتنا دبایا گیا ہے ماتم یہ اتنا ہی ابھرا زمانے سے بھلا ہمیں ہو خوف کیا لکھا ہوا جو دل پیا حسین ہے لکھا ہوا جو دل پیا حسین ہے زمین و آسمان یہ دیتے آخری بار نظر کر رہا ہوں سبھی آپ کا اور میرا آخری نظر کر رہا ہوں کہتا ہے مجھ سے مقصر بخشش کی بھی فکر کر لو برزخ میں ہوگی مصیبت تربت کی تنہائی سوچو فرشتے آئیں گے تمہیں ڈرائیں گے تو ہنس کے میں نے کہہ دیا حسین ہے تو ہنس کے میں نے کہہ دیا حسین ہے
زمین و مختے کا بند ملاحظہ کیجئے سرکار دیکھئے سبھی کا ساخی شہدی کا روزہ مرکز جہاں کا بنا ہے حیرت میں ہے سارا عالم آخر یہ کیا کربلا ہے زندہ معجزہ کروڑوں ایک جا سبھی کی ایک صدا میرا حسین ہے سبھی کی ایک صدا میرا حسین ہے ایک صلوات پڑھ دیں ماں باپ سے ملی ہمیں الفت حسین کی اپنی حیات گزرے گی عقبہ میں چین کی فرش عذاب بنایا تھا زینب نے خاک کو تاکہ غریب بھی کرے مجلس حسین تاکہ غریب بھی کرے مجلس حسین کی مثل سلمان درے حیدر پہ یوں بیٹھا جائے مثل سلمان درے حیدر پہ یوں بیٹھا جائے ایسے آئے کہ کسی در پہ نہ جایا جائے بانیان جشن کی دل کی خواہش بیان کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیے بس یہی سوچ کے منبر کو سجایا میں نے بس یہی سوچ کے منبر کو سجایا میں نے مدح خوانوں کو سر عرش بلایا جائے مدح خوانوں کو سر عرش بلایا جائے ایسے شعر بھی جھولی میں رکھنے پڑتے ہیں دیکھیں حضور ویسے وہ ماحول یہاں نہیں ہے یہ کسی غیر کی مدحت نہیں بولو ہمدم یہ کسی غیر کی مدحت نہیں بولو ہمدم مدح حیدر ہے تو چہرہ نہیں دیکھا جائے اس کا مقطع دیکھیں حضور چاہے پسند خاطر ہو بارش کفر بہت تیز ہے دیکھو داور بارش کفر بہت تیز ہے دیکھو داور
یہ عقیدت کا ہے قرآن نہ بھیگا جائے، یہ عقیدت۔ ساقی صاحب 4-5 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار عابد وہ عابد بھائی 4 مصرے ضرور سنا دوں گا، کیونکہ میں اگر نہیں سناؤں گا تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے ماتم میں شہ کے جان لٹا دینا چاہیے، ماتم میں شہ کے جان لٹا دینا چاہیے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دینا چاہیے، جو اہتمام مجلس و محفل میں ہو نہ صرف، دولت کو ایسی آگ لگا دینا، جو اہتمام مجلس و محفل میں ہو نہ صرف، دولت کو ایسی آگ لگا دینا چاہیے۔ ایک مطلع کچھ شعر ساقی صاحب کا حکم ہے۔ ابن آدم سے آگ لگتی ہے، ابن آدم سے آگ لگتی ہے، عقل برہم سے آگ لگتی ہے، حال کیا ہوگا اس گلستان کا جس میں شبنم سے آگ لگتی ہے، حال کیا ہوگا اس گلستان کا جس میں شبنم سے آگ لگتی ہے۔ جو حضرات مطالعہ کرتے ہیں سرکار، میں بھی ایک چھوٹا موٹا بالکل حقیر سنتے آئے تھے، آج دیکھا ہے، چشمے پرنم سے آگ لگتی، چشمے پرنم سے آگ لگتی ہے۔ یہ آگ کا سلسلہ دیکھیں حضور، جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، اس کو ماتم سے آگ لگتی، سنتے آئے تھے آج دیکھا ہے، چشمے پرنم سے آگ لگتی ہے، جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، اس کو ماتم سے آگ لگتی ہے۔ ماتم شاہ تم کرو جم کر، اس کی دھم دھم سے آگ لگتی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کے پرمسرت روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعد شعر نثر کا بہت برا عالم ہو جاتا ہے، اور ایسے دن مجھے ممبر دے دیا گیا جبکہ موضوع بڑا وسیع ہے اور دائرہ موضوع بھی تنگ نہیں ہے، وہ بھی میرے لیے کھول دیا گیا ہے۔ چہلم ہے تو موت کے بارے میں بھی پڑھ سکتا ہوں، باپ کا چہلم ہے تو باپ کے بارے میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اولاد کرا رہی ہے تو اولاد کے بارے میں بھی کر سکتا ہوں، اور آج کے مولود کے بارے میں بھی کر سکتا ہوں۔ غدیر آ رہی ہے تو غدیر کے عنوان سے بھی ہو سکتا ہے، اور آیت میں نے مودت کی پڑھ دی تو محبت اور مودت پہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن میرا عالم ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی سپاہی کو لشکر میں چھوڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میمنہ بھی آپ کا، میسرہ بھی آپ کا، قلب لشکر بھی آپ کا، لیکن تلوار ہماری۔ اور یا الفاظ کو اپنے بدل دوں کہ کسی طائر کو پنجرے سے نکال تو دیا گیا، رہائی کر دی گئی، لیکن اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ ایسا ماحول ہوگا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ عالم ہوتا ہے شاعری کے بعد نثر کا۔ عزیزان محترم، بڑے خوش نصیب ہیں مرحوم کہ ایسے پرمسرت موقع پہ مرحوم کو یاد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بڑی ہی نایاب شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو کمتر شخصیت اس کی شخصیت کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ذکر اہل بیت ایسا ہے جو اپنے ذاکر کو بھی افضل بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ذکر اہل بیت کا ہے، لیکن ذاکر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، مرثی خان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، شاعر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ شخصیات اپنی شخصیت کے پیچھے ان لوگوں کی شخصیات کو چھپاتی نہیں ہے جو ان کا ذکر کرتے ہیں، نمایاں کر دیتی ہے۔ بہت خوش نصیب تھے مرحوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس یعنی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں ایک فکر آتی ہے، سوچتے ہیں اکثر لوگ، یعنی مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس کرے تو زیادہ ثواب ہوگا یا محفل کرے تو زیادہ ثواب ہوگا، جبکہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ہمیں خوش دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں غمگین پاتے ہیں تو وہ فرش عزا بچھا لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چہلم کیا مصائب کا ہی نام ہے یا مصیبتوں کا نام ہے؟ اس لیے کہ زیارت، چہلم، ساتہ، برسی یہ کس وجہ سے ہے؟ زیارت کیوں ہے؟ چہلم کیوں ہے؟ پہلے تو یہ پتہ چلے ہم کو۔ زیارت کب سے زیارت ہوئی؟ کیا پیغمبر کی کسی نے زیارت منائی تھی؟ مولا کائنات کے زمانے میں کوئی زیارت کا تصور تھا؟ نہیں۔ زیارت جب چوتھے امام 12ویں محرم کو جسدہائے شہدائے کربلا دفن کر رہے تھے تو ان کی زیارت کے لیے آئے تھے، تب انہوں نے ان کی زیارت کی، تو اس دن سے یہ زیارت منسوب ہو گئی۔ اس سے پہلے زیارت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حسین ابن علی سے سب کچھ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیوں زیارت ہے چلو۔ تو زیارت کربلا سے پہلے کوئی زیارت کا مفہوم ہی نہیں تھا۔ 12 محرم جو سید سجاد اپنے شہدائے کربلا کی انہوں نے زیارت کی تو زیارت ہوئی،
اسی سلسلے میں سرکار ابا عبداللہ کا چہلم ہوا تو ہم چہلم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہے، یعنی ذکر حسین سے زیارت ہے اور ذکر حسین سے ہی چہلم ہے۔ اور اس کو بدل کے کہہ دیں، اگر حسین کے گھر میں خوشی ہے تو زیارت خوشی والی ہو، اگر حسین کے گھر میں غم ہے تو زیارت غم والا ہو۔ یہی مفہوم مودت ہے۔ اہل بیت کی مودت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب وہ خوش ہوں تو ہم خوش ہوں، وہ غمگین ہو جائیں تو ہم غمگین ہو جائیں۔ مرحوم کی شادی روح جو ہو رہی ہے آج، مرحوم یہ دیکھ کر خوش ہوں گے، ان کی روحانی خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے بچے میرا غم کرنے کے بجائے محمد علی النقی کی خوشی منا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارے میں۔ کیونکہ مجلس رکھی جاتی ہے روحانی، ان کی روحانی کو شادی کے لیے رکھی جاتی ہے، تو وہ خوشی جو ہوگی انہیں، اہل بیت میں غم کرے تو غم، اہل بیت کی خوشی ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بچے اہل بیت کی خوشی میں خوشی کر رہے ہیں۔ جبکہ مرحوم کی مجلس تو ہوتی ہے، لیکن تذکرہ کس مرحوم کا ہوتا ہے؟ مصیبت کس مرحوم کی؟ مجلس غم حسین کا ہی نام ہے۔ مجلس کا اگر آپ نام دے دیں گے تو یا تو حسین کے بابا کا ذکر ہوگا، یا حسین کی ماں کا ذکر ہوگا، یا حسین کے نانا کا ذکر ہوگا، اور اختتام میں حسین کی مصیبت ہوگی۔ تیسرے کا کسی کا کوئی ذکر آئے گا ہی نہیں، سب کچھ حسین سے ہوگا، حسین سے شروع ہوگا، حسین پر خاتمہ ہوگا اس کا، کیونکہ مجلس کا مفہوم ہی ہے۔ لیکن اب چہلم زیارت، آپ اگر کوئی ایسا حادثہ گھر میں پیش آ جاتا ہے اور اہل بیت کے گھرانے میں خوشی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے غم پہ اہل بیت کی خوشی غالب نہیں، اہل بیت کی خوشی غالب آئے گی لیکن اہل بیت کی خوشی پہ ہمارا غم غالب نہیں آئے گا، لیکن ہماری خوشی پہ اہل بیت کا غم غالب آئے گا، لیکن ان کی خوشی پہ ہمارا غم غالب نہیں آئے گا۔ وہی اسد اللہ غالب رہیں گے، وہی مطلوب کل طالب رہیں گے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی۔ تو وہی ہمیشہ غالب رہیں گے، ہم ہمیشہ مغلوب رہیں گے ان کے آگے، ان کی خوشیوں کے آگے ہماری خوشیاں کچھ نہیں ہیں، ان کے غم کے آگے ہمارا غم کچھ نہیں ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کا غم ہمارا غم۔ اب بڑے ہی صالح تھے مرحوم، یقیناً بہت اچھے فرد تھے، میں خود بھی شخصی طور پہ جانتا تھا، میرے ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، شاید اسی حق کو ادا کرنے میں بھی آج ممبر پر آ گیا ہوں، یہ سعادت مجھے مرحوم نے بخش دی۔ بہت ہی اچھے انسان تھے، صالح اولاد بھی چھوڑ کے گئے، یہ مجلسیں کرا رہی ہے، مسلسل ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کر رہے ہیں، گھر میں فاتحہ خوانی کا ہونا، قرآن خوانی کا ہونا، ان کی تربت پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے مومنین کو جمع کر کے مجلس محفل کا انعقاد کرنا۔ یقیناً مرحوم نے کچھ ایسے کام انجام دیے ہوں جس سے اہل بیت خوش تھے تو ایسی اولاد نصیب ہوئی، ورنہ بہت سے افراد ہوتے ہیں ایک دو دن میں دفنا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کرونا کا ایسا چل گیا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور کئی جگہ پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی کلپ آئی ہے، فیس بک پہ بھی آج کل لوگ دیکھ لیتے ہیں، یعنی کچھ ایسے جنازے گئے ہیں جس میں بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، لوگوں سے کہہ رہا ہے آپ دفنا دیجئے، ہم بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ ہر لمحہ ذکر اہل بیت کر کے اپنے مرحوم کی روحانی کو شاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں مرنا کوئی عام مرنا نہیں ہے۔ اب عام بات ہے آپ کی، آپ کہہ لیتے ہیں کہ مر گئے تو، لیکن نہیں، اہل بیت کی محبت میں اگر آپ جاں بحق ہو رہے ہیں تو کہا گیا آپ شہید ہو گئے۔ پھر شہید کے لیے اصال ثواب کیوں، شہید کے لیے قرآن خوانی کیوں، شہید کے لیے یہ سب دعا وغیرہ کیوں؟ تو کہا کہ جنہوں نے شہید کہا ہے نا، انہوں نے ہی کہا ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو، انہوں نے ہی کہا ہے ان کے لیے اصال ثواب کہو، انہوں نے ہی کہا ہے ان کے لیے صدقہ دو، انہوں نے ہی کہا ہے کہ ان کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے۔ بولے آپ تو کہہ رہے ہیں شہید ہے، پھر آپ جو ہے اصال ثواب بھی کہہ رہے ہیں، تو بابا جس کی شہادت کی ہم نے گواہی مان لی نا، اسی نے کہا تو ہم یہ بھی مان رہے ہیں، اس پہ ہمیں 100% ایمان ہے، وہ جو کہہ دے ہم کر لیتے ہیں۔ آمنا صدقنا سلمنا کی منزل پہ اہل بیت اطہار کے ہم وہاں چوں چرا نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے لوگ اکثر بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں، اللہ نے کئی نعمتیں اللہ نے بندے کو اپنے عطا کی، اور کہہ بھی دیا کہ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، کوئی شمارش نہیں ہے تمہارے پاس۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کا حساب لے گا،
تو بھائی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری نعمتیں بے شمار ہے جو قابل شمارش نہیں ہے، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی حساب نہیں، تو جس چیز کا حساب ہی نہیں ہے اس کا سوال کیسے ہوگا؟ سوال ابس ہو جائے گا نا۔ میں کسی کو کام پہ رکھوں اور میں اس سے کہوں کہ روز کے 1000 روپے کی آمدنی ہے تو حساب لوں گا، اب میں اس کو غلہ دے کے کہتا ہوں یہ بھر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کتنے اس میں پیسے آتے ہیں، تو میں اس سے حساب کیا لوں گا؟ تو جیسا غلہ وہ روز لیتا ہوں ویسی لے کے اپنی تھیلی میں یا جھولی میں ڈال لوں گا، لیکن گنوں گا تو نہیں، کیونکہ قابل شمارش نہیں ہے میرا غلہ، اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ تو حساب و کتاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی مقدار معین ہوتی ہے، آپ سے کہا جائے کہ اتنے ہیں تو حساب دیں گے، آپ اتنے تھے، 5 تھے، آپ نے 4 کیے، 3 کیے، 2 کیے، تو یہ ہوگا۔ تو پروردگار اب پتہ چل گیا کہ نعمتوں کا وہ چھوڑ دے گا کہ بھائی جو قابل شمارش نہیں ہے، میں نے خود کہہ رکھا ہے کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے اور اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اگر چاہو بھی تو، کیونکہ میری نعمتیں اتنی بے شمار ہیں۔ جیسے آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سانس کا لینا سانس کا چھوڑنا اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ نے نور سے بنائی ہے اور اس آنکھ کو پلکوں کا سہارا دیا ہے، جب کوئی بلا وغیرہ آتی ہے تو یہ پلکیں آنکھ کو محفوظ کر دیتی ہیں اس حادثے سے، اور اس نور کو 7 پردوں میں رکھا ہے، ہر آنکھ کے اندر 7 پردے، 2 آنکھوں میں 14 پردے، تو دیکھنے کے لیے 14 کا عدد ضروری ہے۔ اگر کوئی بصیرت چاہتا ہے تو 14 کے پاس آئے تو اسے بصیرت ملے گی۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ تو ہر آنکھ کے اندر 7 پردے، 7 پردوں میں وہ نور رکھا، تو اور رکھے بھی آنکھیں 2، ایک دے دیتا تو بولے نہیں، اگر کوئی ایک آنکھ کسی حادثے میں جاتی رہے خراب ہو جائے تو دوسری آنکھ سے استفادہ کر لے، دیکھ لے، لیکن اگر ایک پیشانی پہ دے دیتا، اگر جاتی تو ناک کو کہہ دیتا کہ آنکھ کا کام کر لے، نہیں کر سکتی، ہونٹ کو کہہ دیتا کہ آنکھ کا کام کر لے، نہیں کر سکتے۔ یہ ناک، اس کو ساری زندگی ہو گئی آنکھ کی صحبت میں رہتے رہتے، لیکن یہ آنکھ کا کام نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ ہے نور اور یہ نور نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی نور نہیں ہے وہ ساری زندگی بھی نور کے پہلو میں بیٹھ جائے تب بھی نور کی جگہ نہیں آ سکتا۔ ایک دور میں محمد و آل محمد کی بارگاہ یہ آنکھ، ناک کو ساری زندگی گزار لی کہ نے آنکھ کی صحبت میں، کب سے ہے؟ جب سے انسان کا وجود ہوا تب سے ناک آنکھ کی صحبت میں، لیکن آنکھ کا کام نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ آنکھ نور ہے، تو نور کا کام نور ہی کر سکتا ہے، ظلم سے نور کا کام نہیں ہوگا۔ تو بڑی نعمتیں اس نے دے رکھی ہے، تب سوال نعمتوں کا نہیں۔ اب اس سوال کر لے گا احکام کا، عبادت کا، چل نعمتوں ساتھ اس سے ذکر نہیں کرتا ہوں، سوال بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہت ساری دے رکھی ہے میں نے، تو حساب دے نہیں سکتا اور میں حساب لے نہیں سکتا۔ تو چلا بتا نماز پڑھی یا نہیں فجر کی؟ اب انسان نماز فجر، لیکن لوگ حاضر جواب ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کو بھی وہاں بھی جواب دیں گے لوگ، تو اس کے سامنے بھی اپنی زبان درازی کریں گے۔ بولے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بستر گرم تھا، ہوا ٹھنڈی تھی، نیند بہت گہری تھی، سو رہا تھا۔ تو پڑھی کیوں نہیں؟ بولے جی حضور آپ کو نیند آئے تو پتہ چلے نا کیوں نہیں پڑھی تھی، آپ تو سوتے ہی نہیں ہیں تو اٹھنے کا کیسا پتہ ہوگا؟ تو پروردگار کہے گا چلو چھوڑو، میں سوتا ہی نہیں ہوں، صحیح بات کر رہا ہے۔ کہا زہر کی پڑھی تھی؟ چل زہر پہ سوال کر لیتا ہوں تجھ سے، اس کا حساب دے دے۔ بولے زہر کی نماز پڑھی تھی؟ بولے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے، کسب معاش کے لیے گیا تھا، روزی روٹی تلاش کر رہا تھا، نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اجی آپ کو بیوی بچے ہو، اولاد ہو تو پتہ چلے نا کیوں نہیں پڑھی، جب آپ کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار پھر خاموش، بولے اچھا چلو چھوڑو، ظہر کی چھوڑ دے، اب مغرب کی؟ بولے نہیں، آفس سے بڑا تھکا مارا آیا تھا، دکان میں بڑا کام تھا اور باس نے ڈانٹ دیا یا مالک دکان نے ڈانٹ دیا، بڑا تھک گیا۔ عشاء کی؟ بولے نیند آ گئی۔ بولے کیوں نہیں پڑھی؟ ارے آپ تھکے تو پتہ چلے، آپ کسی دکان پہ جا کے کام کر کے آئیے پھر بولیے تھکن کیسی ہوتی ہے، پھر ہم سوال کریں۔ بولے چلو چھوڑو، لیکن اب اللہ یہاں تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن اس نے جن لوگوں کو اس دنیا میں
ہمارے لیے حجت قرار دیا تھا نا، انہی کو وہاں سامنے کر دے گا. یہ سوال جواب ان کے سامنے نہیں چلیں گے. اللہ ہر چیز کا انتظام رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ جانتا تھا کہ بندے آ کے کس طرح میرے ساتھ زبان درازی کریں گے، تو نہ دنیا میں سامنے آیا اور نہ ہی آخرت میں سامنے آئے گا. یہاں جس کو سامنے کر دیا وہاں بھی انہی کو سامنے کر دے گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بات. اب ہوگا کیا؟ اب اللہ کے پاس تو چل رہی تھی. وہ کہا نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. ایسا معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے بھی زبان درازی چلتے رہی. یہاں تو چپ بیٹھ جا بھائی، کچھ دیر آرام کر لے، زبان کو تھوڑا آرام دے لے. بہت بول چکی، کیونکہ زبان بھی اللہ ایک نعمت دیا. الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی آتی. اب زبان کا ذکر آیا تو یہ جو زبان ہے، زبان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور یہ نعمت کبھی کبھی اس سر کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اسی زبان کی وجہ سے یہ سر لے لیا جاتا ہے. مگر زبان ایسی نعمت دی ہے اس نے کہ اسے لال کلر والی بنایا، لال رنگ والی بنایا، اور اسے دانتوں کی پھاٹک دی اور ہونٹوں کا پہرا دے دیا اور اس کو زبان کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ یہ لال رنگ والی جب تک گھر کے اندر رہے گی تو بڑا محفوظ رہے گا انسان. اگر یہ لال رنگ والی گھر سے باہر آ جائے گی تو فساد کر دے گی، جنگ برپا کر دے گی. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بات. تو جب کبھی نیند میں سے سر جا کے اٹھتا ہے نا تو زبان کو کہتا ہے کہ بھئی تو تو قابو میں رہے، تو تو کہہ کے اندر چلی جائے گی، لیکن بلا ہمارے سر پہ آ جائے گی، تلوار ہمارا سر خلا. تو یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے. تو جس کو اس نے اس دنیا میں سامنے کر دیا. آپ مولا کائنات اگر پوچھیں گے کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھا، کیونکہ وہیں بتایا گیا کوثر پہ علی، جس مقام پہ آپ جائیں گے اللہ کو کہاں پائیں گے؟ قبر میں اتریں گے علی، سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آئیں گے علی، سوال و جواب ہوگا علی، برزخ علی، محشر علی، کوثر علی، جنت کا جب تقسیمی کا آئے گا وہاں بھی علی، یا اولاد علی. کیوں جنت کنے علی؟ اس لیے جنت کے پاس علی کیونکہ جنت علی نے خرید لی، جنت کے مالک علی. اور جنت خریدی بھی کیسے؟ اب دیکھیں سودا کرا، پروردگار سے سودا ہوا ہے مولا کائنات کا. جب شب ہجرت رسول اکرم 53 برس کے، مولا کائنات 19 برس کے، 19 برس کا جوان، 53 برس کا ضعیف. 53 برس کا ضعیف ایک جوان سے آ کے کہہ رہا ہے کہ اے جوان، آج کی رات تو میرے بستر پہ سو جا. تو وہ جوان پوچھ رہا ہے کیوں؟ میرے سونے سے کیا ہوگا؟ تو بولے تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی، خطرہ ہے گھر میں، تو سو جا. تو بولے اچھا خطرہ ہے اور میں اگر سوؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 19 برس کا جوان اور 53 برس کا ضعیف کہہ رہا ہے تو سو جا، میں چلے جاؤں گا. جبکہ ہوتا یہ خلاف فطرت ہو گیا. فطرت کیا کہتی ہے؟ اگر کہیں خطرہ ہے تو ضعیف کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہیں. بولے بھائی نہیں، جوانوں کو یہاں سے بھیجا دو، ہم تو اپنی زندگی جی چکے، ہم نے زندگی کی کئی بہاریں دیکھ لی، ابھی یہ جوان ہے، شادی کرنا ہے، ایسے کئی بہاریں دیکھنی ہے. ہوتا یہی ہے. لیکن یہاں الٹا ہو گیا. یہاں 53 برس کا ضعیف 19 برس کے جوان سے کہہ رہا ہے خطرہ ہے، تو سو جا، میں چلے جاؤں گا، اور تو سو جائے گا تو میں بچ جاؤں گا. اب وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ اگر میں سو جاؤں گا تو آپ بچ جائیں گے. بولے ہاں میں بچ جاؤں گا. مگر اب سونا بھی کوئی ایسا نہیں ہے، عام سونا نہیں ہے، اور سونا بھی اسی کی طرح ہے جیسے وہ 53 برس کا سوتا تھا. اور اس چادر میں پیر بھی اتنے ہی پھیلانے ہیں جتنے وہ 53 برس کا پھیلاتا تھا. اور اسی پہلو پہ سونا ہے جس پہلو پہ وہ 53 برس والا سوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خطرہ ہے نا، وہ خطرہ یہ سب جانتا ہے کہ وہ 53 برس کا کیسا سوتا تھا، کتنی چادر سے پیر پھیلاتا تھا، کس کروٹ لیٹتا تھا، اس کی پیشانی سے کس قدر نور ساطع ہوتا تھا. نور کے بارے میں پیغمبر اکرم کے ملتا ہے. ان کی زوجہ محترمہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی ہم دن میں سوئی گم ہو جاتی تھی گھر میں، دن میں تلاش کرتے تھے تو ملتی نہیں تھی، تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے کہ حضور اکرم گھر آئیں تو ہم وہ سوئی تلاش کریں. تو یہ نور کی بات کریں. اتنا نور چہرے سے ساطع تھا کہ جو دن میں کھوئی ہوئی سوئی دن میں تلاش نہیں کر پاتے، وہ رات میں رسول اکرم کے چہرے کے نور کو دیکھ کے تلاش کر لیتے تھے. اب اتنے نور والا جا رہا ہے تو خطرہ کیا ان کو پہچانے گا نہیں؟
اتنا نور ہے، جب وہ دیکھ سکتی ہے تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الگ تھی، اگر ساری اسی کی کیٹیگری کے تھے، یہ خطرے والے بھی جیسی وہ تھی ویسے ہی یہ خطرے والے تھے۔ جب اس کو نور دکھا تو ان کو بھی دکھنا چاہیے کہ رسول جا رہا ہے، بھائی جس کے لیے ہم نے خطرہ بنایا ہے وہ تو جا رہا ہے، یہ کوئی اور سو رہا ہے۔ لیکن وہاں ایسا ہوا نہیں، وہاں کیا ہوا، اس نور نے ایک تاریکی کو اپنے ساتھ لے کے چلے گیا، وہ اپنی تاریکی میں چلے گئے۔ اب غار میں گئے، رسول اکرم مناجات کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اس درود و سلام کے بعد وہ ایک سودا کرنا چاہتا ہے آج کی شب۔ بولے اللہ ایک سودا کرنا چاہتا ہے، اور اس سودے میں آپ کو درمیان میں وسیلہ اور گواہ قرار دینا چاہتا ہے۔ اللہ سودا کر رہا ہے، رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، خود کہہ دیتا میں اللہ ہوں، سودا کر رہا ہوں، سودا ختم، لیکن رسول سے سفارش کر رہا ہے آپ درمیان میں رہیں میرے اور اس بیچنے والے کے، کیونکہ مجھے اس سے کچھ خریدنا ہے۔ تو بولے کیا خریدنا چاہتا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ جو آج کا سونا ہے یہ بہت کھرا سونا ہے، یہ سونا مجھے چاہیے، میں اس سونے کی قیمت لگانا چاہتا ہوں، اور یہ سونا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ جوان سو رہا ہے، ضعیف کو بچا کے بولے یہ سونا مجھے بڑا پسند آیا، یہ کھرا سونا ہے، اس سونے کی بتاؤ قیمت کیا ہے، اس سونے والے سے پوچھ لو یہ سونا کتنے میں بیچے گا۔ اب سونے والے سے رسول اکرم نے غار میں بیٹھے بیٹھے گفتگو کی، وہ سونے والے، کہا کیا ہے؟ وہ سونے والے بولے کون؟ میں رسول اکرم۔ بولے جی تو یہ جو سو رہا ہے نا تیرا یہ سونا اللہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو بولے اللہ خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ بولے کیا قیمت لگائے گا؟ بولے قیمت کیا لگاؤں میں، خریدنے والا اللہ ہے تو وہی قیمت لگائے۔ بولا نہیں، اللہ تجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو اس سونے کی کیا قیمت لگاتا ہے، کیونکہ سونا اللہ کو بڑا پسند آ گیا ہے۔ تو اس سونے والے نے کہا جب اس کو اتنا پسند آ گیا ہے تو اس سے کہو وہی اس سونے کی قیمت لگا لے، کیونکہ پسند اس کو آیا ہے۔ تو بولے نہیں، وہ سونے کی قیمت سونے والے سے ہی لگوانا چاہتا ہے کہ سونے والا بول کیا قیمت لے گا۔ تو کافی دیر تک یہ گفتگو ہوئی، تو علی نے آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ کہہ دے جو مرضی ہے وہ دے دے۔ تو اللہ کو یہ علی کا لہجہ اتنا پسند آیا کہ اس نے علی کو اپنی مرضی ہی دے دی۔ بولے اب یہ سونا میں کسی اور قیمت پہ نہیں خریدوں گا، اب یہ سونا علی کا میں اپنی مرضی کی قیمت پہ تولوں گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ سونا بک گیا، اور پھر ابھی گفتگو ہے۔ بولے یا علی ٹھہر جاؤ، یہ جو سونے کی قیمت ہے نا مرضی خدا، یہ تمہیں محشر میں ملے گی، ابھی نہیں، روز قیامت۔ بولے منظور ہے، جب اللہ کر رہا ہے فیصلہ تو وہ اپنا وعدہ نبھانے پہ قادر ہے، وہ تو وعدہ نبھائے گا۔ بولے میں راضی ہوں، لیکن کم سے کم بیانے میں کچھ دے کے چلے جائیے۔ بولے سودا تو کر دیا، قیمت اللہ کی مرضی، مگر بیانے میں کچھ آئے۔ تو بولے ہاں یا علی بیانے میں جنت دے دیتا ہوں۔ جنت رات میں سو کے خرید لی، لیکن یہی جنت جب بڑے گھر کی ایک بیٹی سے شادی کی جو رسول کی بیٹی تھی تو منہ دکھائی میں یہ جنت اسے دے دی۔ بولے یہ جنت میں نے سو کے خریدی تھی، یا فاطمہ تمہارے چہرے کی زیارت پہ یہ جنت میں تم پہ نثار کرتا ہوں۔ اب ماں نے جنت لے لی۔ اب یہی جنت جب فاطمہ کے پاس تھی تو فاطمہ نے کہا جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ ہماری اولاد کا ہے۔ جب بچے بڑے ہوئے تو فاطمہ نے بچوں کو جنت دے دی۔ تب جنت میں بھی جب ہم جائیں گے تو وہی کہ اہل بیت ہی نظر آئیں گے۔ اللہ سوال جواب جب کرے گا، جنت میں بھی داخلے کا آئے گا تو اللہ تھوڑی کھڑا رہے گا، اہل بیت کھڑے رہیں گے۔ اور جو لوگ یہاں ڈرتے تھے نا اہل بیت کے ناموں سے، عاشور خانے وغیرہ میں نہیں جاتے تھے، وہ جنت سے بھی بھاگیں گے ویسی۔ ارے یہاں بھی حسن ہے، یہاں بھی حسین ہے، یہاں بھی علی ہے، یہاں بھی محمد ہے، یہاں بھی فاطمہ ہے، بھاگتے پھریں گے جنت سے، کیونکہ وہاں بھی یہاں بھی بھاگتے ہیں۔ عاشور خانے پہ ذرا نام دیکھ لیں، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، تو بھاگنے لگتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کچھ پڑھ کے پھونک دیں گے، کچھ ہمیں ہمارے عقیدے خراب کر دیں گے۔ اب جنت سے کہاں بھاگیں گے، وہاں بھی لکھا ہوا رہے گا، کیونکہ مالک حسن حسین ہے۔ تو جو مالک ہوگا اس ملکیت پہ نام اسی کا کندہ ہوگا جس کی وہ ملکیت ہے، ظاہر سی بات۔ تو خیر جب سوال جواب کرے گا پروردگار، وہاں پر بھی وہ بخشے گا نہیں۔ لوگ آسانی سے لے لیتے ہیں پروردگار کو، بولے نہیں اس نے اہل بیت کو رکھ دیا بیچ میں اپنے،
بولے اب میں تو نہیں آ سکتا. جناب موسیٰ کو بھی کہہ دیا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. میں دکھنے والا نہیں، اگر میں دکھ جاؤں گا تو پروردگار نہیں ہوں. یہ پروردگار دکھے گا نہیں، لیکن وہ انہیں آگے لا دے گا جس کو اس دنیا میں آگے لا دیا. آپ مولا کائنات کے سامنے آپ بولیں گے کہ نہیں رات میں بڑی تھکن سے آیا تھا، بیوی بچوں کے لیے کما رہا تھا، یا علی نیند آ گئی، آپ کو آئے تو پتہ چلے، تو بولیں گے شب ہجرت کون سویا تھا؟ پھر بڑی آرام کی نیند سویا تھا میں، بس جیسی نیند. مولا کائنات کے خود جملے ہیں، بولے جیسی نیند میں نے شب ہجرت پائی تمام عمر میں ویسا میں پھر کبھی نہیں سویا ہوں. خطرے میں اطمینان سے سونے والے کو علی کہتے ہیں. خطرہ نہ ہو تو علی کو نیند نہیں آتی، جب خطرہ چاروں طرف سے ہو تو علی کو نیند آتی ہے، کیونکہ اطمینان ہے. اللہ کے ذکر سے علی نے اپنے دل کو اطمینان حاصل کر لیا، اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان بخشو، اللہ کی یاد سے. ہر جگہ اللہ ہو. اہل بیت یہی چاہتے ہیں. آپ اللہ کیسے آئیں؟ اللہ کو یاد کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کہیں بسم اللہ، اللہ آ جائے گا. اگر کوئی شے آپ کو پسند آئے، کہے سبحان اللہ، اللہ آ جائے گا. اگر کسی کو کسی چیز کا اجر دیں تو کہے جزاک اللہ، اللہ آ جائے گا. حتیٰ یہ کہ کبھی کسی سے جہاد کرنے نکلے تو کہیں نصر من اللہ، اللہ آ گیا. حتیٰ اگر مرنے جائیں، مرتے وقت بھی کہیں انا للہ، اللہ آ گیا. تو ہر وقت یاد خدا میں بسر ہو انسان کی. یہی اہل بیت چاہتے ہیں. امام حسین کو نہیں کہتا ہے بنا لا الہ الا اللہ، امام حسین اللہ. تو یہ ہے یاد خدا میں جب انسان محو ہو جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو وہ تلواروں کے سائے میں بھی بڑی چین و آرام سے سو جاتا ہے. جیسے محمد علی وفا صاحب کا بہت مشہور شعر ہے کہ مطمئن دل ہو تو زندان بھی گھر لگتا ہے، ورنہ گلشن کی فضاؤں میں بھی ڈر لگتا ہے. تو اطمینان قلب ضروری ہے. جناب ابراہیم کو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم نے واقعہ پرندوں کا، تو پروردگار نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں ہم پہ اعتماد نہیں ہے، کیا تمہیں اعتقاد نہیں ہے؟ بولے پروردگار تجھ پر پورا بھروسہ ہے، تجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو سب سے مہم ہے اطمینان قلب. اطمینان قلب دولت سے نہیں ملتا، اطمینان قلب ریاست سے نہیں ملتا، اطمینان قلب اولاد سے نہیں ملتا، اطمینان قلب صحت سے نہیں ملتا، اطمینان قلب یاد خدا سے ملتا ہے. اور اللہ کو یاد رکھنا جتنا آسان ہے اور اتنا ہی مشکل دو مقام پہ اللہ کو یاد کرنا ہے. دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کو انسان یاد نہیں کرتا، بھول جاتا. ایک عیش میں، ایک تیش میں. جب عیش میں ہوتی ہے نا زندگی، جب اللہ یاد نہیں آتا، اور جب تیش میں آ جاتا ہے تب اللہ یاد نہیں آتا. سخت ہے اللہ کو عیش و تیش میں یاد رکھ. اور ایک مقام جب مرنے کی حالت احتضار میں آتا ہے نا، وہاں بھی اللہ کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑی سخت جان نکلتی ہے. اب وہ حالات ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ مومن کی جان بڑی آسانی سے نکل جائے گی، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ ایسی سختی سے بھی نکلے گی. تو دونوں کو ماننا ہے ہمیں. اہل بیت جو کہہ دیں اب اس میں تبصرے کہ ہماری ایسی جائے گی، اس کی ویسی جائے گی، تو وہ تو ہمارے اعمال بتائیں گے، اور علی پر ہمارا اعتقاد بتائے گا کہ روح کتنی آسانی سے نکالی جائے، کتنی مشکل سے کھینچی جائے. کہ علی پر ہر کوئی ایک طرح کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے نا. سلمان اپنا اعتقاد رکھتے ہیں، ابو ذر اپنا اعتقاد رکھتے ہیں. اگر دونوں کے عقیدے اگر ظاہر ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے سر قلم کر دیں. علی کی ذات بڑی والا ذات ہے. خمینی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو کسی نے فرمائش کی، رمضان میں تقریر کر رہے تھے، تو وہ ان سے کہا کہ ملائے کائنات کی فضیلتیں بیان کریں. تو انہوں نے کہا علی کی فضیلتیں اور میں. بولے کیسے بیان کر دوں؟ علی کی فضیلت اور میں کیسے بیان کر دوں؟ بولے کسی کے اندر اگر ایک اللہ کی صفت آ جائے تو اس کی توصیف بیان کرنا تمام بنی آدم کے لیے مشکل ہے، ایک توصیف. اور علی کائنات کی وہ واحد ذات ہے جس میں 99 اللہ کے صفات آ گئے ہیں. تو میں کیسے علی کی توصیف کروں؟ میں کیسے علی کی وصف بیان کروں؟ تو کہا اسی لیے رسول اکرم نے کہا تھا کہ یا علی عرفک اللہ و انا، کہ یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کی.
تو علی کو پہچاننے کے لیے دو شخصیتیں ہونے پڑتی ہیں، یا تو اللہ ہو جائے یا محمد رسول اللہ ہو جائے، اور دونوں ہونا غیر ممکن ہے، نہ اللہ ہو سکتا ہے نہ محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے، بس خاک در مرتضیٰ انسان ہو سکتا ہے۔ یعنی جتنا علی مجھے چاہتے ہیں کہ میں سمجھوں، میں اتنا ہی سمجھتا ہوں علی کو، میں خود سے علی کو کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ علی خود سے سمجھنے والی شے نہیں ہے۔ علی بڑی عظیم ذات کا نام ہے جس کے اندر ایک اللہ کی صفت آ جائے۔ اگر کوئی بہت بڑے عالم وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کسی ذکر کو اللہ کے کسی نام کو کثرت سے جب وہ پڑھتے ہیں اور اس ذکر کی اس ورد کی جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے، موکل اس پر سے اپنا قبضہ ہٹا دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ کرامت والے بن جاتے ہیں۔ ایک ذکر، لیکن علی کے اندر تمام 99 صفات سما گئی، کتنی کرامت والی ذات ہوگی، تو اس کے لیے بھی ہمیں بھی بڑا طیب و طاہر و پاک ہو کے جانا پڑے گا۔ کوئی نجس ہے علی کے پاس آ نہیں سکتی۔ یہ رسول اکرم نے جہاں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، غدیر کا ماحول ہے، غدیر نزدیک ہے، 73 فرقوں کا کہا ایک ناجی ہوگا، تو سب کہتے ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں۔ رسول نے کوئی مبہم بات نہیں کی، میرا رسول وہی کیا پہرا تھا ان کی زبان پہ، جو بھی کہتے تھے بالکل مطلقاً بات کہہ دیتے تھے، کوئی باقی نہیں رہتی تھی تشنگی۔ اگر تشنگی رسول کے کلام میں باقی ہوتی تو آیہ اکمال غدیر میں نازل نہ ہوتی، دین کامل ہو گیا، یعنی رسول کی ہر بات کامل۔ تب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 73 ہوں گے، ان میں سے ناجی کون ہے، تو وہ بھی رسول نے بتا دیا، علی و شیعتہم ہم الفائزون۔ اب اس میں جھگڑا مت کرو کہ کون ناجی ہے کون نہیں ہے، علی اور اس کے شیعہ ناجی ہیں، تو ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور اسی علی کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والحق علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر تم کسی مقام پہ دیکھو کہ ایک جمع کثیر ایک طرف ہے اور ایک طرف علی تنہا ہے، تو اس کثرت کو چھوڑ کے علی کی تنہائی کو اپنا لو۔ علی تنہا بھی ہے تو حق کے ساتھ ہے، علی اگر جمع کثیر میں کھڑے ہیں تب بھی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہی تعلیمات اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے۔ ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اہل بیت جو آئے ہیں، پروردگار نے جو اہل بیت کو رکھا ہے، کیا ہوتا نہیں رکھتا، خود اپنے جلوہ گری کی نشانی خود کر لیتا، لیکن اہل بیت کو رکھا ہے اس نے درمیان میں اس کے اور ہمارے مابین وسیلہ قرار دیا ہے، اور ان کی زندگی ہمیں دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج کے مولود امام علی النقی علیہ السلام، خیر وقت بھی بہت ہو جائے گا اگر میں زیادہ ان کی زندگی پہ گفتگو کروں، اس لیے کہ لوگ کیا ہوتا ہے کیا نہیں پتہ نہیں، مگر میں زیادہ الحمدللہ ان کے بارے میں پڑھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی اتنی زیادہ ہے، امام علی النقی علیہ السلام کی، امام ہادی کی زندگی۔ ہر معصوم جو ہمارے رہے ہیں ان کے زمانے میں ایک خلیفہ، دو خلیفہ، بہت ہوا 3 خلیفہ، لیکن امام ہادی ایک واحد امام ہے جنہوں نے 7 عباسی خلیفہ کے دور حکومت میں زندگی گزاری۔ 7 خلیفے تھے امام کے دور میں، اور امام کی زندگی، امام کی حیات سیاسی طور پہ کہ 7 خلیفہ، ایک یزید نے پورے کربلا برپا کر دی، یہاں تو 7 یزید کے ساتھ زندگی گزارتی ہے امام۔ یہ بہت ظلم کیا بنی عباس نے اہل بیت اطہار پر، بہت ظلم کیے انہوں نے۔ اور نام کیسے رکھتے تھے، اور خلیفہ رسول بن کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے رکھے، اور نام معتصم باللہ، متوکل علی اللہ، یہ ایسے تو ان کے نام ہوتے تھے، لیکن غاصب خلافت تھے، خلافت کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کے بارے میں خود ہماری بات نہیں، سیوطی، بہت بڑے جلال الدین سیوطی، سنی اہل تسنن کے بہت بڑے عالم دین، بہت سی کتابیں لکھی ہے، سیوطی نے بہت زیادہ کام کیا ہے علمی حوالے سے، بہت کتابیں لکھی ہے، بہت پرکار ترین اہل تسنن میں یہ فرد تھے سیوطی، جو ہر موضوع پہ لکھے، فقہ پہ ہے، اصول پہ ہے، تاریخ پہ ہے، عقائد پہ ہے، کلام پہ ہے، ہر موضوع کو آپ اٹھا لیں تو سیوطی ملیں گے وہاں، بہت جیت۔ تو سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں جو ہے سو بیان کیا ان کے بارے میں، یہ عباسی خلفاء کیسے تھے، تو خلفاء کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کانا کثیر العقل جدن، کہ یہ لوگ پرخور تھے،
بہت زیادہ کھانے کھایا کرتے تھے، ہمیشہ شکم کے پیچھے دنبالے شکم رہا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں معتصم کے بارے میں کہ کانا آرین من العلم. معتصم ایک ایسا شخص تھا. معتصم کون؟ ہارون کا بیٹا، مامون کا بھائی، اور امام جواد کا قاتل. تو اس کے معتصم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کانا آرین من العلم، یہ علم سے بالکل خالی تھا، بالکل جاہل تھا. سب سے زیادہ عباسی خلفاء میں جاہل ترین شخص یہی تھا، اور ایسے کو لوگ خلیفہ بنائے. اگر ہمارے خلیفہ ایسے نہیں ہیں، سارے عالم ہیں، سارے باب علم مدینۃ العلم ہے. ہم ایسوں کو خلیفہ نہیں مانتے. اب یہ لوگ مانتے ہیں کیسوں کو؟ ایسوں کو کہ جو پرخور تھے، جو علم سے بالکل ہی خالی تھے. ہارون نے ایک مرتبہ یہ اسکول مدرسے سے مکتب سے آ گیا، کتابیں ایک طرف اس نے پھینک دی. معتصم نے تو پوچھا کہ کیا ہوا بیٹے، کیوں تو نے کتابیں پھینک دی؟ تو کہا کہ ایک میرا دوست تھا، وہ روز آتا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ مر گیا، وہ یہ علم کے جنجال سے بچ گیا، لیکن میں ابھی بھی اس کا اسیر ہوں. تو بولے بیٹے تجھے علم سے اتنی نفرت ہے؟ بولے ہاں. تو بول چھوڑ علم. ایسا ان کا معتصم کا تھا، ایسی اس کی پرورش ہوئی. بڑا ہی شقی ترین، بڑا جلاد بتایا گیا اس کو. اور سب سے زیادہ عباسی خلفاء میں فتح و ظفر بھی اسی نے دیکھی. زیادہ اسی نے فتح وغیرہ کی ہے، اسی نے جو ہے سو مارے کے حل کر دیے ہے. بڑا جلاد تھا، کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا. اور اس کے بارے میں یہی سیوطی لکھتے ہیں کہ جب یہ غضبناک ہوتا تھا تو کسی کو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، قتل کر دیتا تھا. ایسے کو یہ لوگ خلیفہ مانتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے خلفاء کے دور میں امام ہادی نے زندگی گزاری. آپ سوچیں کہ 20 سال تک امام تحت نظر تھے. ہم 1-2 مہینے لاک ڈاؤن میں پریشان ہو گئے گورنمنٹ سے. یہی دیکھ لیں، بالکل سامنے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. 2 مہینے آپ کی صحت مندی کے لیے حکومت اندر رہو بولے تو آپ پریشان ہو گئے. 20 سال ایک باطل افکار کو شائع کرتے ہوئے رہنا اور ایک حق کو دبا کے رکھنا کتنا مشکل تھا امام کے لیے. ایسے ماحول میں زندگی کرنا بڑا سخت تھا. زندگی دیکھنی پڑتی کہ ہمارے پاس یہ جو دین آیا، دعائیں آئیں، حدیثیں آئی ہیں، جو حدیثیں کہتے ہیں بڑی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. 190 شیخ توسی نے امام کے راویان بیان کیے، صرف امام ہادی کے 190 راوی بیان کیے. 190 شاگردوں کو تیار کیا، اور سب سے زیادہ دین اہل بیت کی ترویج بھی امام نے کی. اور ملا ہادی شیرازی بہت بڑے شیعوں کے عالم دین، وہ بیمار ہو گئے تو ان کے شاگرد بیمار احوال پرسی کے لیے گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ آپ کو صبر دے، صبر کریں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی. قند ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی. تو بولے اللہ آپ کو صبر دے، اللہ کی نعمت تھی وہ لے لیا. بولے ارے صبر کیا چیز ہے، میں افسوس اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کیسے حاصل نہیں کر سکا. بولے کیوں؟ بولے ہمارے پاس امام ہادی کی دی ہوئی زیارت جامع کبیرہ کے ہونے کے باوجود میں رضا خدا حاصل نہیں کر سکا. اور وہ اسی دعا کی شرح میں ایک جملہ لکھتے ہیں کأنہا وردتن لتصحیح عقائد. یہ زیارت جامعہ ہمارے شیعوں کے لیے عقائد کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی امام کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر کوئی امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام کن فضائل کن مناقب کا مالک ہے، تو وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھے. زیارت جامع کبیرہ امام نے تعلیم دے دی. اتنے عباسی خلفاء کی پابندیوں کے باوجود، اور ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ یہ دے دی. واقفیہ فرقہ نکلا جو امام کو امام نہیں مانتا تھا. اس کے بعد امام کی نبوت کا کچھ لوگ ادعا کرنے لگے، کچھ لوگ امام کو خدا بنا کے خود نبوت کا ادعا کرنے لگے. اور ان کے زمانے میں غالی بھی زیادہ ہو گئے تھے، غلو کرنے والے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ امام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ نزلونا بالربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے لا دو، خدا کے واسطے ہمیں ربوبیت سے نیچے لا دو. یہ امام کا جملہ ہے، امام ہادی کا. غالی بھی بڑھ گئے تھے، جبر و تفویض کا باب بھی کھل گیا تھا. اہواز سے کئی خط آنے لگے. ایران کا ایک شہر ہے اہواز، آج بھی باقی ہے اہواز کے ہی نام سے. امام نے 60 نامے لکھے ابطال جبر و تفویض کے لیے، حد سے بڑھا دینے والے، حد سے گھٹا دینے والے. امام کے زمانے میں بہت ہو گئے تھے. اور ایسا نہیں کہ امام یہ ہے اور
اکثر افراد ہوتے ہیں جو رضوی کے نام پہ اشکال کر دیتے ہیں کہ یہ رضوی کیا ہے، بھائی ہوتے ہی نہیں، رضوی کہاں ہے؟ امام رضا کو تو صرف امام محمد تقی تھے، دوسرے بچے تو تھے نہیں، صرف ایک واحد امام رضا ایسے امام ہیں جن کو ایک ہی بیٹے تھے، امام محمد تقی۔ یہ رضوی کہاں سے آ گئے؟ تقوی کہیے، نقوی کہیے، تو عرض کر رہا ہوں میں، تو رضوی کہاں سے آ گئے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، کیوں رضوی کہلانے لگے لوگ سادات اپنے آپ کو؟ کہا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال روایت کے اختلاف کے مد نظر 40 یا 45 سال تک اولاد نہیں تھی، تو لوگ مشہور یہ کر دیے تھے کہ یہ لا ولد ہے، معاذ اللہ، امام رضا کو اولاد نہیں ہے، یہ دشمنوں نے مشہور کر دیا تھا۔ اس لیے امام رضا کے بعد جتنے بھی یہ فرزند آئے نا، امام محمد تقی، امام ہادی، امام حسن عسکری، یہ سب اپنے آپ کو ابن الرضا کے نام سے مخاطب کرایا کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو کہتے تھے جب کبھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم کہو میں ابن الرضا ہوں، ہم رضا کی اولاد ہیں، تو اسی سے یہ رضوی چل گیا، تو اسی لیے کہا گیا رضوی و تقوی وغیرہ وہ آپ اپنا لایا۔ لیکن یہ جو امام رضا کو بہت تاخیر سے اولاد ہوئی تھی وہ اللہ کی مصلحت تھی، تو لوگوں کو، دشمنوں کو موقع مل گیا تھا، تو کہنے لگے کہ امام کو اولاد نہیں ہے، یہ لاولد کہنے لگے تھے۔ تو اماموں نے بعد آنے والے امام محمد تقی نے، امام محمد تقی بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہتے تھے، اکثر روایتوں میں آپ روایت کہیں پڑھیں گے تو ابن الرضا سے روایت ہے کہتے ہیں۔ ابن الرضا کون؟ محمد تقی۔ ابن الرضا یعنی امام ہادی، ابن الرضا یعنی امام حسن عسکری۔ تو انہوں نے اپنی اولاد سے بھی کہا تم بھی اپنی نسبت ہمارے جد رضا سے دیا کرو، تاریخ انہیں لا ولد نہ کہے، لا اولاد نہیں تھے، کوئی معصوم نہیں تھے۔ تو یہ ہے، تو اہل بیت اطہار کی زندگی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ امام ہادی نے زیارت جامع کبیرہ ہمیں تعلیم کر دی۔ یہ جتنے بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں، خاتم المجتہدین شیخ انصاری 100 سال سے انہی کی کتاب پڑھ کے سب مجتہد بن رہے ہیں حوزے میں، شیخ انصاری کی۔ شیخ انصاری لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں میری کامیابی کے لیے 4 چیزیں کلیدی یعنی چابی کا کام کیے جنہوں نے، میری تنگ دستی کا، میری لا عقلی کا، میری لا علمی کا، میری لا عرفانی کے تالے کھول دیے۔ بولے میں سب سے پہلے 4 چیزیں روز کرتا تھا، بولے زیارت قرآن مجید کی تلاوت روز کرتا تھا، زیارت جامع کبیرہ میں روز پڑھتا تھا، زیارت عاشورہ میں روز پڑھتا تھا، زیارت امین اللہ میں روز پڑھتا تھا۔ اور یہی چیز آیت اللہ بہجت نے بھی کہی، یہ میری زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ اہل بیت کی بتائی ہوئی زیارتوں کو روز پڑھنا اور ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو روز تلاوت کرنا۔ میری زندگی کا شیوا تھا، 3 کام میں روز کرتا تھا۔ ایک زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، زیارت جامع کبیرہ پڑھتا تھا، زیارت امین، خالی نہیں تھے، بہت سارے کام تھے۔ آپ کو مجھ کو جیسا ہم بہانہ بنا لیں گے، بہت سارے کام ہیں۔ امام کو نہیں پتا تھا کہ میرے مومنین کو کام رہے گا، کیسے پڑھیں گے؟ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جو وقت خالی ادھر ادھر میں وقت گزاری کے لیے ہم دیتے ہیں، وہی وقت امام کی ان زیارتوں کو دیں تو ہم سمجھیں گے امام کیا ہے، امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ علامہ مجلسی کے بارے میں سنتے ہیں، آخری واقعہ اور ختم بدعا۔ علامہ مجلسی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی 2 مجلسی گزرے ہیں، ایک پدر ایک پسر، ایک بیٹے ایک باپ۔ مجلسی اول، مجلسی دوم۔ یہ بہار الانوار جو ہے مجلسی دوم کی ہے۔ ان کے والد تھے محمد تقی مجلسی، یہ محمد باقر مجلسی۔ یہ دونوں بڑے جید عالم دین، محدث، راوی، روایتوں کو نقل کرنے والے، سندوں کو پہچاننے والے، متن حدیث سے آشنا، معارف اہل بیت سے آشنا، بہت جید دونوں باپ بیٹے بڑے عالم دین تھے، عالم تشیع کے۔ بیٹے نے بہار الانوار لکھ دی۔ محمد تقی مجلسی ان کے والد، خود محمد باقر مجلسی اپنے والد کے لیے علامہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، جب کبھی اپنے والد کو مخاطب کرتے تھے تو علامہ محمد تقی مجلسی کہتے۔ باقر مجلسی وہ خود اتنے بڑے جید بہار الانوار لکھنے والے، اپنے باپ کو جب مخاطب کرتے تھے کہتے تھے علامہ۔ تو محمد تقی مجلسی بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم نجف میں تھے تو سامرہ کے راستے بند ہو گئے، زیارت کو جانے کے لیے پابندی، جو بھی جیسے بھی حالات رہے ہو۔ تو میں مولائے کائنات کے حرم میں بیٹھ گیا۔ یہ دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بھی روز زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، امین اللہ پڑھتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ جو کوئی بھی
اعلیٰ ترین مقام پر شیعہ کا فرد پہنچا ہے وہ انہی زیارتوں کی وجہ سے پہنچا ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں پہنچا. یہی چیز ہمیں بھی اپنے وجود میں طاری کرنی چاہیے. زیارتیں امام کی کیونکہ معصورہ ہے. میں کسی چیز کا ذکر آپ کو کہنے کے لیے کہنا آپ کا انجام دینا اور ہے، لیکن ایک معصوم کسی چیز کو ہمیں بتانا کہ یہ تم پڑھو اس کا اثر بہت زیادہ ہے. معصوم نے تعلیم کی ہے، معصوم کی تعلیم کردہ چیز بہت زیادہ معصورہ ہوتی ہے اور اثر بھی زیادہ. یہ جتنے بھی والا مقام پہ لوگ پہنچے ہیں وہ اسی زیارت جامع کبیرہ کی وجہ سے ہے، یہ اسی زیارت عاشورہ کی وجہ سے ہے، یہ اسی زیارت امین اللہ کی وجہ سے ہے. سامرہ میں بھی آج کے دور میں ہمارے پاس کرونا ہے، بہت زمانے پہلے سامرہ میں بھی ایک وبا ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ مرنے لگے تھے. روز کئی جنازے نکل رہے تھے شیعوں میں سے بھی اور کیونکہ وہاں اہل تسنن زیادہ تھے ان میں بھی. تو کچھ لوگ گئے، شیخ طوسی کا زمانہ تھا، شیخ طوسی حرم میں بیٹھ گئے، التجا مناجات کی تو عالم مکاشفات میں امام زمانہ کو دیکھا کہ امام زمانہ نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو اور ہر مومن سے کہہ دو کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے. تو سب نے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا جیسے شروع کی تو شیعوں کے گھر سے جنازے آنا کم ہو گئے. سنی بے چین ہو گئے، بولے بھائی ہمارے گھر سے تو جنازے پہ جنازے آ رہے ہیں، شیعوں کے گھر سے اب جنازے آنا بند ہو گئے. تو آ کے ان سے پوچھنے لگے کہ ایسا آپ کیا عمل کیا آپ نے کہ آپ کے گھروں سے جنازے اٹھنا بند ہو گئے اور ہمارے گھروں سے ابھی بھی مسلسل جاری ہیں. تو کہا کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شیخ طوسی نے کہا ہاں تم بھی پڑھو. تو وہ بھی پڑھنے لگے تو ان کے بھی گھر سے جنازے نکلنا شروع ہو گئے. تو یہ تاثیر ہوتی ہے. وبائی جو بیماریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں، بالکل ڈاکٹر جو بھی کہے آپ اس کی سنا کیونکہ وہ ماہر ہے اس علم کا. اب میں ہوں، اب میں عالم ہوں تو آپ مجھ سے فقہ پوچھے. اب کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھے گا کہ یہ بلڈنگ کیسے بنائے تو میں کیسے بتاؤں گا؟ انجینئر سے پوچھو جو جس کام کا ماہر ہے. اگر وہ اس کام میں کہہ رہا ہے اس سے نقص ہے تو تم اس سے رکو، بچو. یہی تعلیمات اہل بیت بھی ہے. اہل بیت نے کیا کہا قرآن کے لیے جب آئے ہیں تو استخارے کے لیے کہا پہلے ماہرین سے پوچھ لو، تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس کے ماہرین سے مشاورہ کر لو، مشورہ کر لو، پھر تم استخارہ دیکھو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن مشورہ کرو. اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو افراد خاندان سے مشورہ کر دو. اگر تمہیں کوئی دکان خریدنی ہے تو اس اطراف کے دکان والوں سے مشورہ کر لو، یہاں گراہک کا کیسا ماحول ہے، کیسے لوگ آتے ہیں، یہاں ٹھہراؤ ہے نہیں ہے گراہک کا. آپ مشورہ کریں اس فیلڈ کے آدمی سے تو آپ کو پتہ چلے گا. نہیں کسی سے بھی کچھ بھی تھوڑی پوچھ لیتے ہیں آپ بیٹھ. لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں خود کو اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں جو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں بولنے لگتے ہیں. جانتے کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی بولتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر نہیں بولوں گا تو میری عظمت میرا مقام کم ہو جائے گا. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو بول دو نہیں جانتا ہوں، تمہارا مقام بلند ہو جائے گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی. تو تعلیمات اہل بیت سے دور ہو گئے تو ایسے ہی بھٹکتے پھرتے، خود بھی بھٹکتے رہتے، دوسروں کو بھی چکریں کٹوانے میں مجبور کر دیتے ہیں. مشکل ہو جاتی ہے نا. اب ایک آدمی عاشور خانے میں آتا ہے، فرش عزا پہ آ رہا ہے، مجلس میں آ رہا ہے اور وہی جا کے کسی کے پاس جو ہے سو کچھ بھی دعائیں مانگنے کے جے رہا ہے کہ میں پریشان حال ہوں. ارے تیری پریشانی فرش عزا پہ حل نہیں ہوئی اس کے پاس کیسے حل ہوگی؟ جو اپنی مشکل فرش عزا سے حل نہیں کروایا وہ کسی کے گھر سے کیسے حل کروا لے؟ فکریہ ہے. مشکل ہے تو مشکل کشا کے در پہ آؤ. مشکل کشا کی مجلس کر رہے ہیں لیکن جا کے کسی اور سے تعویذ لے کے گلے میں ڈال لے رہے ہیں ہماری مشکل کشائی. تو ایسے میں پروردگار بھی نس دیکھ کے نشتر مار دیتا، مشکل ہو جاتی. تو بچ کے رہیں. تعلیمات اہل بیت یہی ہے، زیارتیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اس سے مشکلات دور ہوتی ہے. مفلسی ہے تو اہل بیت نے کہا کہ تم جو ہے سو صدقے میں اضافہ کر دو، مفلسی دور ہو جائے. صدقہ دیا، بولے پیسہ ہی نہیں ہے تو بولے پیسہ دو، پیسہ دینے سے پیسہ آئے گا. بولے اللہ مفلسی ہے تو بولے جتنا رکھتے ہو نا اسی میں سے خیرات کر دو، صدقہ دو، تو مفلسی دور ہو جائے. تعلیمات اہل بیت پہ اگر انسان عمل کرے تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. دوسرے کا در گمراہ کر دیتا ہے، حیدر کا در صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. تو ہمیں حیدر کا در تلاش کرنا چاہیے، اولاد حیدر کا در تلاش کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کچھ الگ ہی گزری ہے، ہماری الگ گزر رہی ہے. وہ جب صدقے خیرات دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے تو معجزے سے کرتے. جب خود معجزے سے کرتے تھے تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا تم کما کے کرو؟
بھائی خود معجزے سے دے دیتے تھے. امام علی گنہ کوئی بھی آتا تو کما کے دیتے تھے, محنت کر کے دیتے تھے. کربلا میں سارا مال و اسباب لوٹنے کے بعد بھی چوتھے امام کی خدمت میں جب لوگ آتے تھے تو دینار و دینار کہاں سے دیتے تھے؟ باپ دادا کی جائیداد رکھی ہوئی تھی, باغات تھے. آج بھی امام موسیٰ کاظم کا باغات, چھٹے امام کے باغ, چوتھے امام کے باغ دولت مند تھے, لیکن پھر بھی لوگوں کو بتایا کہ اپنی دولت اپنے پہ صرف مت کرو, اپنی دولت مومنین کی اصلاح کے لیے صرف, اپنی دولت اپنے پہ خرچ کر کے فخر مت کرو. اگر دولت ہے تو مومنین کو دے کے فخر کرو. آخری واقعہ امام کا اسی سلسلے سے مربوط, امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر بڑا پریشان ہوا. پریشان یہ ہوا کہ وہ بہت بڑا مقروض ہو گیا تھا, 30,000 درہم کا مقروض ہو گیا. تو سامرا گیا امام کو تلاش کرتے ہوئے, لوگوں سے پوچھا امام ہادی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, امام دوسرے مقام پہ گئے ہیں اپنے شیعوں کا حال احوال لینے کے. تو وہ اس مقام سے تھوڑی سی دور سامرا پہ امام سے جا ملا. وہاں امام سے عرض کی کہ میں اتنے درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, 30,000 درہم کا مقروض ہوں امام, بڑا پریشان ہوں. تو امام نے کہا میرے پاس درہم ابھی نہیں ہے اس وقت, لیکن ایک نامہ امام نے نکالا. آپ دیکھیں مدد کرنے کا طریقہ کیسے بتا رہے ہیں, اہل بیت کی تعلیم پہ واقع نظر. اب یہ کرونا کے موسم میں آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کریں. بولے کہ امام نے ایک نامہ اپنے جیب سے خالی نکالا, مہر نکالی, قلم و دوات نکالا, اس میں لکھا کہ فلاں ابن فلاں کو میں امام ہادی 30,000 درہم کا اس کا مقروض ہوں, اور اپنی مہر لگ. وہ ہاتھ پیر جوڑتا رہا, امام ارے آپ کیوں, میں بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو جائے. بولے نہیں, میرا حکم, تو بس لکھ دے, اور جب میں سامرا لوٹ کے جاؤں اور میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھوں تو تو یہ نامہ لے کے آنا اور وہاں داد دینا, صدا بلند کرنا اور فریاد کرنا کہ فرزند رسول میرا اتنا پیسہ باقی ہے, دینے رہی ہے, کب لوٹائیں گے, میرے مقروض ہیں. وہاں داد و فریاد کرنا. بولے نہیں امام, میں اپنا سر تن سے جدا کر دوں گا, لیکن یہ گستاخی آپ کی شان میں. بولے نہیں, میرا حکم. تو یہاں چاہنے والے کی آزمائش دے دے گیا. امام نے کہہ دیا سن لینا, اس نے کہا ٹھیک ہے, جب آپ کا حکم دے رہے ہیں تو میں تسلیم کر لیتا ہوں. ایسے ہی ہوا. امام جب سامرا گئے تو اپنے چاہنے والوں میں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ پہنچا, داد و فریاد کرنے لگا. تو ایک چاہنے والے کو بڑا برا دکھا, وہ اٹھا, بولا کتنے درہم تیرے مقروض ہیں امام؟ بولے 30,000 درہم. بولے میں تجھے 30,000. پھر امام نے کچھ درہم اپنی طرف سے اس میں جمع کیے, اسے 30,000 درہم سے زیادہ دے دیے. یعنی یہ روش بتا دی امام نے, اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو ایسے ذرائع, ایسی چیزیں مہیا کر دو کہ جس کی وجہ سے سبب پیدا کر دو تم کہ اس کی مدد ہو جائے. یہ امام کی تعلیم ہے, یہی تعلیم ہے. آج بہت ضرورت ہے, مومنین کو بڑی ضرورت ہے. مومنین کی مدد کے لیے صاحبان حیثیت کو آج آنا ہوگا. اگر آج آپ نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آپ کی دولت مومنین کی زندگی کے لیے اگر صرف نہیں ہوگی تو کہاں صرف ہوگی؟ ضرورت ہے مومنین کو. اگر آپ کر سکتے ہیں تو خود کریں, نہیں کر سکتے, جانتے ہیں کوئی ذریعہ بنے گا تو پھر اسے ذریعہ بنائیں, آپ سبب بن جائیں اس کا. مومنین کی مدد کریں. یہی تعلیم اہل بیت ہے, یہی مولا کائنات کی زندگی کا بھی شیوا ہے کہ جناب ابو ذر, سلمان, مقداد, ہمارے یاسر کو رکھتے ہوئے بھی روٹیوں کا انبار اپنی پشت پہ لے جا کے بے نواؤں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے, کسی اور کی ذمہ داری پہ نہیں چھوڑے, جبکہ بڑے معتمد افراد تھے. یہ تعلیمات اہل بیت ہے. آئے اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک کا, تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا, تجھے واسطہ آج کے مولود امام علی النقی علیہ السلام کا, ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عنایت. پروردگار ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی امام ہادی علیہ السلام کے صدقے میں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. پروردگار ہم میں جو کوئی بیمار ہے اسے امام ہادی علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم میں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو, اگر کوئی بے اولاد ہے مومن یا مومنہ, تو اسے امام ہادی کا واسطہ, امام ہادی کے وجود بابرکت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. پروردگار اس مرحوم کے درجات بلند ہیں, انہیں اور بلند فرما. پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما.
پروردگار مرحوم کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، مرحوم کے وابستگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کے بیٹوں کو اس ایصال ثواب کی توفیق ہمیشہ ان کے دلوں میں باقی و جاری رکھ۔ پروردگار زمانہ بڑا پرا شوب ہے، تیری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رضا حسین رضوی ابن میر تراب علی خان رضوی کی روح کے لیے احسان فرما۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ لا